ہوتے ہیں اور اس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ملینز میں بکتے ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں، وہ تو سادہ زندگی ہے، پیغمبر کی ایک حقیقی زندگی ہے جس میں تصنع کوئی ہے ہی نہیں۔ ہماری زندگی ہے چونکہ تصنع کا شکار ہو گئی ہے نا، اس لیے ہمیں اس حقیقت میں وہ لطف نہیں آتا۔ وہ ہار جو ہے وہ کیا تھا، وہ چمڑے کا اور عام سیپ ویپ جو اپنے نکلتے ہیں نا جس سمندر کے کنارے سے سکیاں وپیاں، ان کا ہار بنایا ہوا تھا گلے میں ڈالنے کے لیے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سفر میں وہ عاریۃً مانگ لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی بہن کا تھا بی بی اسماء، کہ بھی میں پہن لوں گی تھوڑا سا زینت ہو، کیونکہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے۔ اسلام عورت کو پابند کرتا ہے۔ اور پہلے جو آج تو چونکہ ہمارا معاملہ ایسا خلط ملط ہو گیا ہے نا کہ ہم ایسے آپس میں مکس اپ ہو گئے ہیں کہ نہ مسلمان رہے نہ کافر رہے۔ اور اسی لیے اپنا ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عظیم خطیب لیڈر تھے، جن کی ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں اور کفر سے لڑتے ہوئے گزر گئی، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ بھائی بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی، بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی، اور دھوکے کی محبت سے عداوت اچھی۔ یہ نہیں کہ آدمی کبھی تو پاگل ہو جائے کبھی ٹھیک ہو جائے، کبھی پاگل ہو جائے کبھی ٹھیک، اس سے اچھا ہے کہ دفعہ پاگل ہو جائے نا۔ چلو لوگ یہ تو سمجھے نا کہ پاگل ہے، اب سمجھ لیں کہ اچھا ہے وہ پھر پاگل ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ بات یہ ہے کہ انسان کو اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ تو خلوف السلم میں کاف پتن، یا تو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائے، پورے کے پورے نکل جائے۔ اللہ کے ہاں مذبذب کا کوئی مقام نہیں کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، ہم کہیں کہ خدا بھی راضی ہو شیطان بھی راضی ہو، ہم مغرب کی تہذیب کو بھی اپنا لیں اور اسلام بھی نہ جانے دیں۔ یہ وہ چکر ہے ہمارے دماغوں میں جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی آدمی۔ یا تو آپ تہذیب اسلام، تہذیب محمدی، تہذیب ازواج مصطفیٰ، تہذیب اہل بیت النبی المصطفیٰ، تہذیب صحابہ، تہذیب اہل بیت صحابہ، ان پر نظر ڈالیں گے، اب آپ کو اپنے آپ کو اسلامی زندگی میں ڈالیں گے، پھر اسلام کے محاسن آپ تک کھلیں گے۔ ورنہ اسلام تو حکم دیتا ہے کہ سب سے بڑی یعنی کامیاب اور اچھی عورت اللہ کی نظر میں وہ ہے کہ جب خامن داخل ہو اذا رأتھا سرتھا، کہ جب دیکھے تو خوش، یعنی خامن بھی آئے تو اس کو خوشی ملے، اس کو بنی سمری بیوی ملے۔ اب اگر ہم نے یہ تہذیب اسلامی بھلا ڈالی ہے کہ اب تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے نا کہ جب بھی خامن گھر میں آئے گا تو بنگن سے بھی نیچے بیٹھی ہوگی، وہ جناب آپ دیکھیں گے کو بال کھلے ہوئے ہیں اور 4 دن سے مٹی پڑی ہوئی ہے، اور ایسے دیکھ میرے معلوم ہوگا کہ میرے گھر میں خدا جانے کو دیو آ گیا ہے، کوئی بھوت آ گیا ہے، کیا دیکھتے ہوئے بندے کو ڈر لگے۔ تو یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کی تہذیب یافتہ عورت ہے، وہ جناب نقش سنوری ہوئی ہے اور بنی ہوئی ہے اور ٹھنی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو جی وہ تو بہت اچھے ہیں۔ حالانکہ اسلام تو اتنا آگے ہے، اسلام کہتا ہے کہ خوبی یہ ہے عورت کی، اور حضور نے فرمایا کہ جو عورت میک اپ کر کے سنگار کر کے تیار ہو گیا اپنے خاوند کے لیے گھر میں بیٹھی ہے، اس کو اللہ اس مجاہد کے برابر ثواب دیتے ہیں جو بارڈر پہ گھوڑا باندھ کے حفاظت کر رہا ہے مسلمانوں کے ملک کی، کہ یہ بھی مجاہدہ ہے کہ اپنے خاوند کو گناہوں سے روکنا چاہتے۔ اسی طرح ایک لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو بڑی ولی اللہ تھی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کریں، ایسی عورتیں بھی تو گزری۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی 2 بیویاں تھیں، تو ان کے بعد شاگردوں نے، ان کے بعض رشتہ داروں نے، عزیزوں نے لکھا ہے کہ بیویوں پر بھی اللہ کی عبادت کا، اللہ کے ذکر کا اور قرآن کا اور حدیث کا اور اتباع سنت کا ایسا رنگ چڑھا ہوا تھا، بس یہی فرق معلوم ہوتا تھا کہ یہ مرد ہیں وہ عورت ہے، ورنہ حاجی صاحب سے وہ کم نہیں تھی مرتبہ۔ یعنی اندازہ کریں حاجی امداد اللہ صاحب جن کا حضرت گنگوئی مرید ہو، حضرت گنگوئی جیسا آدمی جن کا مرید ہو، وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیویاں بھی اتنے اللہ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آتا کہ ایک بزرگ نے لکھا ہے نا، شیخ الحدیث کا ایک واقعہ میں نے کبھی پڑھا تھا، آپ بیتی میں اللہ عالم، وہ فرماتے تھے کہ جب میں جوان تھا، جوانی تھی، تو بڑا شوق ہوتا تھا، قرآن شریف حفظ کیا تھا، الحمدللہ علم پڑھ رہے تھے، تو بڑا ذوق ہوتا تھا کہ آج اس مسجد میں 2 پارے پڑھ رہے ہیں اور آج اس مسجد میں 2 پارے پڑھ رہے ہیں اور آج اس مسجد میں 2 پارے پڑھ رہے ہیں، رمضان کی راتیں ہیں جناب 4 مسجدوں میں قرآن۔ یہ ذوق کی باتیں ہیں، ہمیں تو پھر مسئلے کی تحقیق شروع ہو جاتی ہے نا۔ مسئلہ صرف اسی وہ ڈھونڈتے ہیں ہم کہ عبادت سے کس طرح روکنا ہے، وہ مسئلہ ہم نہیں ڈھونڈتے کہ عبادت کس طرح زیادہ کرنا ہے۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 80-85 سال کی عمر،
اور اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت کرے. کبھی میں آتا کراچی میں تو وہ بہت سخت ناراض ہوتے تھے اگر میں ان کے پاس قیام نہ کروں تو بہت ہی ناراض ہوتے تھے اور پھر بڑی خفگی کا اظہار کرتے تھے. تو مجبوراً پھر میں یہ کرتا تھا کہ اپنا قیام گویا کہ حضرت کے پاس سامان وہی رکھ لیا, کمرہ لے لیا, بیگ رکھ دیا, سامان رکھ دیا اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ پھرتے رہے. اور رات کو حاضر ہو گیا, السلام علیکم جناب, ہم آپ کے پاس ٹھہرے ہوئے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ آپ اندازہ کریں کہ رمضان کی راتوں میں اسی مسجد نیو ٹاؤن کے مدرسے کی جو مسجد ہے ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے, وہاں 20 تراویحاں پڑھتے جماعت کے ساتھ. اور وہ 20 تراویحاں پڑھانے والے بھی قاری تھے, کم از کم پونے 2 گھنٹے لگتے تھے 20 تراویح پڑھنے. اور جب بھی اس تراویحاں پڑھا کے حضرت فارغ ہو جاتے تو فوراً دارالحدیث میں آ جاتے جہاں درس حدیث دیتے تھے. اور وہاں جناب قاری ہوتے تھے, حضرت کے شاگرد ہوتے تھے, مختلف قراء تھے, کوئی ساؤتھ افریقہ کا تھا اور کوئی کسی کا تھا اور کسی کا تھا. تو جو سب سے خوبصورت قرآن پڑھنے والا اور بہترین تجوید کے ساتھ پھر اس شاگرد کو حکم دیتے کہ ابھی جو ہے ہم دارالحدیث میں قرآن سنیں گے, پھر وہاں کھڑے ہو کے 3 پارے سنتے. اور جو ذوق والے لوگ تھے پھر وہ سارا دارالحدیث بھر جاتا, یعنی 2 گھنٹے وہاں کھڑے اور یہاں اب پھر شاگرد کے پیچھے کھڑے اور وہ 3 پارے منزل پڑھ رہا. اور فارغ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جناب تشریف لے آتے ہیں, کوئی مہمان آیا, وہ آیا, کوئی آیا, اس کے بعد اتنے میں سحری کا وقت ہو جاتا. یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ اللہ طاقت دیتا. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا تو حال یعنی حرم شریف میں یہ ہوتا ہے کہ اگر امام ذرا بنا سنوار کے پڑھے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا ایسا پڑھتا ہے, وہ تیز امام ہو, کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہیں کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہیں, جیسے بیچارے کو عذاب میں آئے ہوئے. کیوں ایمان ہے نہیں, قرآن سے لذت ہی نہیں, حلاوت ہی نہیں. جب حلاوت نہ ہو, لذت نہ ہو, انٹرنیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے چیٹنگ کرتے ہوئے مزہ لے 8 گھنٹے آنکھ بھی ادھر کریں. کیوں یہاں آپ کو لذت مل رہی ہے, قرآن میں لذت مل نہیں رہی. تو اصل بات یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے میری دادی اماں جو تھیں تو وہ ان کے نزدیک تو آپ حضرت شیخ الحدیث ہو جائیں کچھ ہو جائیں, دادی تو دادی ہوتی ہے. تو ماں وہ کہہ رہے بھائی زکریہ لوگوں کو قرآن سناؤ اور ہمیں نہ سناؤ, بھائی کبھی ہمیں بھی تو قرآن سنا دو. اور کہ ہماری جوانی کے دن تھے, ہم پرواہ نہ کرتے. ایک دفعہ رمضان المبارک کے دن تھے اور مہینہ مبارک تھا, دادی صاحبہ نے ذرا سختی سے کہا. تو میں نے کہا کہ دادی بالکل ٹھیک ہے, آج ساری بوڑھیوں کو اکٹھا کر لو, آج کا جو ہے نا میں قرآن آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. میں جو ہی تراویح پڑھ کے مسجد سے آؤں گا تو سیدھا گھر آ جاؤں گا اور آپ سارے گھر جو عزیز اقارب جتنے ہیں اکٹھے کر لیں. اور آپ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے جناب وہاں سے فارغ ہوا آیا اور غصے میں کہ دادی روز تنگ کرتی ہے, آج اسی طرح دادی کو تنگ کرو. کہتے ہیں بس میں نے جو شروع کیا تو پہلے 15 سپارے پہ پہلی رکعت اور پیچھے دادی کھڑی ہے, عورتیں کھڑی ہیں ساری ہاتھ باندھ. میں نے کہا پھر تو نہیں کہے گی نا کہ قرآن سناؤ. اور دوسری رکعت والناس پہ کی, پورا قرآن پڑھ دیا. جب سلام پھیر کے ختم ہوا تو میں نے کہا انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں کہیں گی کہ مجھے قرآن سناؤ. کہنے لگے بیٹا اتنا نہ اتراؤ, اتنا تو میری روز کی منزل ہے, ابھی پڑھنا ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے پھر کھڑے ہو جاؤ. پر میں تم مجھے تھکانا چاہتی, اتنا تو میں روز پڑھتی ہوں قرآن. تو جب وہ عورتیں تھیں, اب ان کا تصور تم کرو جناب موجودہ دور کی کسی مونا لیزا سے, کسی میڈونا سے, یہ تو پھر ہمارے عقل کا خرابی ہے نا. کہاں کی نسبت خواہ خراب عالم پاک, کہاں یہ چلتی پھرتی ہوئی گندگی کی لاشیں, اور کہاں وہ اسلام نے عورت جو بنایا ہے جس کو مقام دیا ہے, کہاں وہ. تو وہ اہل اللہ میں سے جو عورت تھی پتہ ہے وہ کیا کرتی, عشاء کے بعد جب چونکہ ہمارے انڈو پاک میں آپ کو پتہ ہے کہ کھانا مغرب سے پہلے کھا لیا جاتا ہے رات کا, اور پھر لوگ مغرب بھی پڑھتے ہیں, عشاء بھی پڑھتے ہیں. تو وہ جناب یہ ہے کہ عشاء کے بعد روزانہ بی بی صاحبہ غسل فرماتی, غسل فرمانے کے بعد خوشبو لگاتی, کنگھی کرتی, اچھے لباس پہنتی, جو ان کے پاس سنگار تھا یعنی سرما تھا, مساک تھا, جو بھی اس زمانے کی چیز تھی, تیار ہو کے خامد کے آنے سے پہلے ان کے کمرے میں انتظار میں بیٹھی ہوتی, بالکل بن سمر کے. اور خامد آتے اور آگے بیٹھ جاتے, 2-4 منٹ باتیں کرتے. تو پھر ان سے پوچھتی کہ آپ کو اگر میری حاجت ہے تو میں حاضر ہوں, اگر اجازت ہو تو پھر میں جا کے اللہ اللہ کروں. تو اگر خامد کو ضرورت ہوتی کہتے ٹھیک ہے لیٹ جاؤ, بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے مت جاؤ, عبادت کے لیے نفلی عبادت ہے. تو اگر وہ اجازت دے دیتے پھر جا کے نفلیں شروع کر دیتی ہیں اور صبح تک نماز پڑھتی رہتی. یہ تو اس کا حق ہے. تو اس لیے سیدہ عائشہ جیسی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہار, اس زمانے میں ایک ہار عاریتن لے لیا کہ کم از کم حضور کے سامنے کچھ تو میں گلے میں ڈال. اتفاق کی بات ہے, بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی تو وہ ہار جو تھا ٹوٹ گیا. دھاگے واگے کا تو ہار تھا, ٹوٹ گیا, گر گیا, میں نے خیال ہی نہیں کیا. جب خیمے میں واپس آئی دیکھا تو ہار نہیں. تو میں پھر واپس گئی, پھر واپس آئی, جس راستے سے دیکھا نہیں. تو میں نے حضور فرض کیا رسول اللہ فقط تو
القلادہ، میں نے وہ ہار گم کر دیا ہے، گر گیا ہے، اور وہ میرے پاس آ رہا ہے مانگا ہوا۔ حضور نے حکم دیا بھی ٹھیک ہے ذرا آرام کر لیتے ہیں اور کچھ ایسا کرو بھی تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا، اتفاق کی بات ہے کہ وہ ہار۔ اب خدا کی شان دیکھیں، اب ذرا اس پہ غور کریں، یہ نہیں کہ بس ایک واقعہ ہے اور سن لیا اور چلے گئے۔ اگر آدمی غور کرے گا، فکر کرے گا، تدبر کرے گا تو اس کے دماغ میں بات بیٹھے گی کہ اسلام نے عورت کے بارے میں کیا کیا تصورات قائم کیے ہیں۔ اللہ کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے، رسول اللہ کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے، اولیاء اللہ کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے۔ لیکن شرط ہے میرا بھائی عورت ہو۔ اگر عورت عورت ہی نہ رہے، اگر عورت اپنے عورت پن کو ختم کر دے، پھر تو اس کا کوئی مقام نہیں۔ دیکھیں نا، اصولی سی بات ہے کہ اپنا یہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، اس کا ایک مقام ہے، آپ ایک درس کو ٹیپ کریں، اچھی بات ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس کو پکڑ کے ایسے پھینک دے کہ یہ سڑک پہ جا پڑے، یہ کوئی بات تو نہ ہوگی۔ اس کا اپنا ایک مقام ہے، طریقے استعمال ہے۔ تو اب جب حضور کو خبر ہوئی، تلاش شروع ہوئی، اتفاق ہے کہ ہار نہ ملا، اور خدا کی شان دیکھیں کہ ایسی جگہ پر قافلے نے قیام کیا تھا کہ جہاں کوئی کنواں نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی چشمہ نہیں، تو کافی سارے صحابہ جو تھے وہ غصے میں آئے اور حضرت سیدنا ابو بکر کی خدمت میں گئے اور کہا کہ یا ابا بکر، یا ابا بکر، دیکھو بی بی عائشہ کو اللہ نے عزت دی، عظمت دی، حضور کی بیوی بنایا، امہات المومنین بنائے ہیں، لیکن ناز کی بھی ایک حد ہوتی ہے کہ سارے قافلے کو روک دیا، ایک ہار کے لیے گر گیا تو گر گیا۔ اور فقدنا الماء، ایک روایت بنتا ہے کہ لیسو علی ماء، کہ وہ کسی پانی کے چشمے پر بھی تھے، ولیس معہم ماء، ان کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہماری نماز کا وقت آ رہا ہے، قافلہ رکا ہوا ہے، ورنہ قافلہ اگر وقت پہ چل پڑتا تو ہم کسی نہ کسی یعنی منزل پہ پہنچ جاتے، کسی چشمے پہ پہنچ جاتے، اب ہماری نماز چلی جائے گی۔ تو ایک تو صحابہ کا عشق صلاۃ، کہ نماز کا اتنا فکر ہے کہ اب اس میں ان کے سامنے نہ بی بی عائشہ کی عظمت ہے، نہ یہ ڈر ہے کہ کہیں حضور ناراض ہو جائے گا، نہیں، نماز تو اللہ کی ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کا جذبہ دیکھیں گے، جب ان کو نماز کے بارے میں صحابہ نے کہا تو فرماتے ہیں، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ دخل ابی، میرا ابا جان آئے اور اس خیمے میں آئے جہاں میں بیٹھی تھی، اور سرکار دو عالم لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ اور ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پہ یا میرے فخذ پہ اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا، اور میں ادب سے بیٹھی تھی کہ حضور کے آرام میں خلل نہ ہو، حضور لیٹے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور غصے سے کہا، حبستنا، تم نے ہمیں روک دیا، ان القوم لیسوا علی ماء ولیس معہم ماء، کہ قوم ایسے مقام پہ ہے کہ نہ ان کے پاس پانی ہے اور نہ ان چشمے پہ ہے، تو نماز جانے کا خوف ہے، تم نے اللہ کے پیغمبر کو ایک ہار کے لیے روک دیا۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا نے مجھے اتنے زور سے مارا کہ مجھے کہتی ہیں بہت ہی والد صاحب نے اتنی قوت سے مجھے گھونسا مارا میری پشت میں کہ مجھے سخت تکلیف ہوئی، لیکن میں نے ضبط کیا کہ میں ہلوں نہیں، حضور کے آرام میں فرق نہ آئے۔ اب اسی میں اب آپ دیکھیں گے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ مبارک کھل گئی، فنظر علیہ جبریل علیہ السلام آ گئے اور اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرے محبوب اپنے صحابہ کو بتا دو، اپنی امت کو قیامت تک بتا دو، ہم عائشہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، چاہے باپ بھی مارے تو ہم برداشت نہیں کرتے، حالانکہ والد ہے، بیٹی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے اللہ کا، اللہ کے ہاں عورت کا، کہ اللہ نے قرآن نازل کر کے حضور کی امت کو قیامت تک کے لیے چھڑا دیا ایک عورت کی وجہ سے، کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرا مدنی اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو، تیری امت کے پاس پانی نہ ہو، تو یہ ساری مٹی جو ہے میں نے تیرے لیے پاک بنا دی ہے، اس مٹی پہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو، بس ہم قبول فرما لیں گے۔ اب 2 منٹ پہلے جو صحابہ غصہ کریں سب آگے ابو بکر کو مبارک دے رہے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر مبارک ہو تیرے گھرانے کی وجہ سے اللہ نے حضور کی امت کو چھڑا دیا۔ دیکھو نا جی، آج سفر میں ہے پانی نہ ہو، انسان سفر میں ہے پانی نہیں ہے، کیا کرے؟ ایک مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ پانی نہ ہو، وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے، بس ہاتھ مارو، تیمم کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی نماز پڑھ لو۔ حتیٰ کہ اگر انسان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کو غسل جنابت کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، کیا کرے؟ وہ بھی تیمم کرے،
یہ حضور کی امت کو جو رعایت ملی ہے پانی کے بغیر صرف مٹی پہ تیمم کر کے نماز قبول کر دیں گے، کس کی وجہ سے ملی ہے؟ سبب کون ہے؟ ایک عورت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دوسری حدیث میں نظر ڈالیں کہ حضور نے فرمایا کہ من سن سنتن حسنتن، کہ جو آدمی کوئی اچھی بات کی بنیاد رکھ جائے تو قیامت تک جب اس اچھے عمل پہ عمل ہوگا تو اس کا ثواب بھی اس پہلے بندے کو ملتا رہے گا۔ اگر کسی نے برے کام کی بنیاد رکھی ہے تو قیامت تک جو لوگ اسی پہ گناہ کریں گے ان کا گناہ بھی اس پہ رکھا جائے گا۔ جیسے اول من سن القتل قابیل، کہ سب سے پہلے قتل کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ قابیل نے، کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ سب سے پہلا قتل، سب سے پہلا فتنہ، سب سے پہلا زمین پہ گناہ جو ہوا ہے کہ ایک بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اسی لیے ابوالکلام رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان عجیب حیوان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان، چونکہ حیوان تو انسان بھی حیوانیت تو اس میں بھی ہے نا، حیوان تو ہے، فرق اتنا ہے کہ حیوان ناطق ہے، بولنے والا ہے، کوئی حیوان ساحل ہوتا ہے، کوئی حیوان ناحق ہوتا ہے۔ تو ابوالکلام لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ انسان ایک عجیب حیوان ہے کہ سانپ کبھی سانپ کو نہیں کھاتا، شیر کبھی شیر کو نہیں قتل کرتا، بھیڑیا کبھی بھیڑیے کو نہیں مارتا، کتا کبھی کتے کو نہیں قتل کرتا۔ یہ ایسا حیوان ہے کہ جب انسانیت سے گر جائے تو اپنے انسانوں کو مارتا ہے، یعنی یہ ایسا حیوانیت کی سطح پہ گر جاتا ہے، اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے کہ انسان ہو کر انسانوں کا دشمن، ورنہ کوئی چیز اپنے ہم جنس کی دشمن نہیں ہوتی۔ یہ ایک انسان ہے جو بندوں کو مار دیتا ہے، بندوں کو بیچ دیتا ہے، بیٹے باپ کو مار دیتے ہیں، شوہر بیوی کو مار دیتا ہے، بیوی شوہر کو مار دیتی ہے، یہ معاشرہ۔ اب آپ اسی سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے کہ حضور کی امت جو ہے قیامت تک کتنی بڑی مشکل سے بچ گئی۔ دیکھو نا، پانی نہ ہوتا یا تو نماز جاتی یا نماز قضا ہوتی، لیکن ایک مسئلہ ہی اللہ نے حل کر دیا کہ نہیں ہے پانی تو کوئی بات ہی، فتیمموا صعیدا طیبا۔ اسی طرح اب جو آیات مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے اللہ کے قرآن کو خدا کے لیے کبھی غور کر کے پڑھا۔ اس قرآن مقدس میں سورت تحریم میں جس بی بی کا واقعہ آ رہا ہے اس کا نام تو ہے بی بی زینب بنت جحش، اور ایک بی بی زینب ہے جو حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہے، وہ ان کا نام بھی بی بی زینب ہے، اور ان کا بھی ذکر اللہ کے قرآن میں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کا ذکر بھی اللہ کے قرآن میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، آپ نے حضرت زید کو اپنا متبنہ بنایا تھا، بیٹا بنایا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بھی زید کا رشتہ ہو جائے، شادی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب کے بھائی سے پیغام دے دیا کہ بھئی تم اپنی بہن قائد ہیں، بی بی زینب کا نکاح اور رشتہ جو ہے وہ زید سے کر دو۔ حضرت سوچ میں پڑ گئے، حالانکہ حضرت زید غلام نہیں تھے، لیکن مشہور تو ہو گئے تھے نا کہ غلام ہیں، ورنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے غلام نہیں تھے۔ ان کو بیچاروں کو سفر میں پکڑ لیا، بعد کافروں نے غلام بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، ورنہ وہ حقیقت میں بھی غلام نہیں تھے، لیکن مشہور یہی تھا کہ حضرت زید غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں۔ تو غلام اور احرار میں تو ایک مقام کا فرق تھا۔ تو اب جناب ان کے بھائی سوچ میں پڑ گئے کہ بھئی ہمارا تو قریش خاندان ہے اور اتنا بڑا عظیم خاندان ہے، اور ہم اپنی بہن کا رشتہ ایک ایسے آدمی سے کر دیں جو غلام ہے۔ بڑا سوچا، ایک دن بی بی زینب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کیسے بات ہے؟ نے کہا اب حضور نے فرما دیا ہے تو بات کرو، اللہ کے نبی کا اگر حکم ہے، حضور نے فرمایا ہے تو اب اس میں کون انکار، کیا کیسے کر گو میں نہیں چاہتی۔ اسی لیے اسلام نے یہ بھی انشاءاللہ جب ہم اللہ کو منظور ہے، اللہ نے توفیق دی، جب ہم نکاح پہ بات کریں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ رشتے کرنے میں کفو کی کوشش کرو کہ ہم پلہ رشتہ ہو، خاندان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، بود و باش کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، کیونکہ وہ رشتے جو ہیں اللہ کی رحمت سے زیادہ قائم رہتے ہیں۔ اگر آپ چھوٹے آدمی کسی بڑے گھر میں چلے گئے تو پھر بہت مشکل نپٹتی ہے۔ اگر لڑکی کسی بڑے گھر میں چلی گئی یا بڑے گھر کے لڑکے نے کسی غریب لڑکی سے شادی کر لی، وہ ہمیشہ تانے کی زد میں رہے گی، تم کیا تھی، ہم نے تمہیں فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھایا، ناز کرتی ہو۔ اگر بڑے گھر کی کوئی لڑکی ہوگی اور کسی غریب سے شادی کرو گے، تم کیا تھے، میرے باپ کے پاس ملازم تھے، نوکر سے احسان کیا، اس نے تمہیں رشتہ دے دیا، ہم نے گھر میں رکھا ہوا، اب تم ناز کرتے ہو، نخرے کرتے ہو۔ یہ چونکہ رشتے ٹوٹنے کا، اس مودت کا، اس مقام کا، اس عزت و عظمت کے ختم ہونے کا اندیشہ، اس لیے اسلام کہتا ہے کفر دے۔ تو اب بی بی زینب صاحب بات ہے، ایک بڑے گھر کی بیٹی ہے، وہ تو حضور کے رشتے دار ہے۔
آخر انجام یہ ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تیرے رشتے کی وجہ سے مجھ پر برادری ناراض ہے کہ بھئی انہوں نے اپنے عزیز ترین اپنے قریبی رشتہ جو ہے اس کی لڑکی جو تھی غلام کو دے دی، اب تم ایک میرے لیے اور مشکل پیدا کرنا چاہتے ہو کہ طلاق بھی دے رہے ہو۔ حضرت زید نے عرض کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارا گزر مشکل ہے، وہ ہر وقت کہتی ہے کہ میں قرشیہ ہوں اور میں بڑی عورت ہوں اور بڑے خاندان سے ہوں، تم کیا ہو؟ یہ تو نبی کا حکم تھا آپ نے مان لیا۔ یا رسول اللہ کوئی کب تک برداشت؟ حضور نے بڑا روکا، منع فرمایا، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ حضرت زید نے طلاق۔ اب ذرا اس میں غور کریں، اس پہلو پہ غور کریں۔ اس میں ایک تو یہ سارا واقعہ مبارک جو ہے اس کا پس منظر بھی ایک عورت کا احترام ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ اگر انسان کسی کو کہہ دیتا کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو بیٹا بنایا، تو اس بیٹا جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی سے بھی نکاح حرام سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو میرے بیٹے کی بیوی ہے، یہ تو میری بہو ہے۔ حالانکہ حقیقی بیٹے میں اور منہ بولے بیٹے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ حقیقی بیٹا وارث ہے، وہ وارث نہیں۔ حقیقی بیٹے کا تعلق نسب سے ہے، اس کا تعلق صرف زبان سے ہے، کوئی نسب سے نہیں۔ تو اب اس کا انجام یہ ہو جاتا تھا، اللہ پاک رحمت کرے، کہ اگر وہ منہ بولا بیٹا جو ہے مثلا مر جائے، اس کی نوجوان بیوی جو ہے بیوہ ہو جائے، اب وہ شادی کیسے کو تو جی میرا بیٹا تھا۔ ایک دوسری طرح اس واقعے پہ غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے پہ اس عورت نے بی بی زینب نے قبول تو کر لیا رشتہ زید کا، لیکن فطری طور پہ نبھ نہ سکا۔ دیکھو نا یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کو سامنے رکھ کر، قرآن کو سامنے رکھ کر، اللہ رسول کو سامنے رکھ کر نبھا دیتے ہیں زندگی، لیکن طبیعت کا جو اللہ نے دلوں کا مسئلہ بنایا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے حضور پاک فرماتے تھے کہ اللہم انی اعدل فیما املک، یا اللہ میں اپنی بیویوں میں عدل انصاف کرتا ہوں، لیکن اس کام میں جو جس کا میں مالک ہوں، لیکن دل کا مالک تو میں نہیں ہوں۔ اگر کسی بیوی کے ساتھ دلی تعلق زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے، تو اس میں تو کوئی مواخذہ نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، دلوں کا میدان اللہ کے ہاتھ۔ تو اب اس بی بی صاحبہ نے چونکہ قبول تو کر لیا، لیکن فطری طور پہ، ذہنی طور پہ، دماغی طور پہ قبول نہ کر سکی، اور انجام یہ ہے کہ طلاق ہو گئی۔ ایک تو اللہ نے اس رسم جاہلیت کو مٹانا تھا، اور ایک اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی جو دل شکنی ہوئی، جو اس کو بار بار ذہنی طور پہ ٹارچر ہوا تھا کہ نہیں چاہتی لیکن گزارا کر رہی ہے، نہیں چاہتی لیکن شوہر کے ساتھ گزارا کر رہی ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس عورت کی اس تکلیف کا ازالہ کتنا بڑا کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ تم نکاح کرو۔ یعنی اندازہ کریں اللہ کا پیغمبر جو ہے اس عورت سے نکاح کرو، ایک تو رسم جاہلیت ختم ہو، اور جو اس کو دوسرا ذہنی طور پہ ٹارچر ہوا ہے کہ میں بڑے خاندان کی تھی اور میرا شوہر میرے برابر کا نہیں تھا، تو اب اللہ اس کو وہ شوہر دینا چاہتے ہیں جس کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، وہ شوہر محمد مصطفیٰ ہے۔ لیکن پھر عورتوں کا بھی اسلامی مقام دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا بی بی زینب نکاح کا۔ اب خود اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے پیغام دینے والا محمد رسول اللہ ہو، ایمان سے کہیں کوئی مسلمان عورت انکار کر سکتی ہے؟ کوئی مسلمان عورت دنیا میں انکار کر سکتی ہے؟ لیکن بی بی زینب کو جب پیغام پہنچا ہے تو بی بی زینب نے کہا کہ استخیر ربی، اس نے کہا پیغام دینے والے سے، اچھا بعض روایات میں ہے کہ خود حضرت زید ہی پیغام دینے آئے۔ اس میں کیا دکھایا گیا کہ بھئی اگر عورت اور مرد کا تعلق نہ رہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ دشمنی ہے کہ آئندہ اس کی آنکھیں ادھر ہیں اور اس کی آنکھیں ادھر ہیں، اور جناب وہ کہتی ہے کہ میں تو اس کی شکل نہیں دیکھ سکتی، وہ کہتا ہے خبردار میری بیوی رہ چکی ہے میرے سامنے آتی ہے۔ کیا ہے؟ تعلق تھا، نکاح تھا، ختم ہو گیا۔ پہلے بھی تو اجنبی تھی نا، نکاح سے بیوی بنی، اب اگر نکاح نہیں رہا تو پھر اجنبی ہو گئی، پھر یہ آنکھیں دکھانا اور پھوں پھاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑی مردانگی ہے تو کسی کافر پر جا کے زور دکھا دو، صرف بیوی پر دکھانے کے لیے مردانگی ہوتی ہے۔ جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہی بہادری ہے کہ اللہ کے اس بلد الامین میں جا کے شرارتیں کرو اور فتنے پھیلاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اسلام ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ جس بلد کو تمہارا خدا کہتا ہے کہ آمین البلد الامین، تو کیا تم یہودیوں کو، کافروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ اب ہم اس کے امن کو خود فتنہ بنا رہے ہیں۔ کہاں گیا وہ تقدس؟ تو یہ جنون نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اب جناب جب حضور نے پیغام بھیجا، یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف کہ بی بی کہتی ہے استخیر ربی،
کہ سرکار دو جہاں سے جا کے کہہ دیں کہ میں پہلے اپنے رب سے پوچھ لوں، استخارہ کروں گی، اگر میرے اللہ کو منظور ہے اور استخارے میں خیر آ گئی تو میں ایک رشتہ کر لوں۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر لڑکی کا رشتہ ہے، لڑکے کا رشتہ ہے، استخارہ کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور دعا پڑھ لو استخارے کی۔ ایک رات میں کوئی سمجھ نہیں ہے، دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات، 5ویں رات، 6ٹھی رات، 7ویں رات، 7 راتوں تک کر کے اللہ پہ چھوڑ دو۔ اگر تمہارے حق میں وہ کام بہتر ہے تو خود بخود رستے بن جائیں گے، اور اگر وہ کام بہتر نہیں ہے تو خود بخود ٹل جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم خواب دیکھو، فلاں دیکھو۔ اور ایک اور بھی رواج ہمارے یہاں ہو گیا ہے نا جی، خاص طور پہ عورتوں نے استخارہ کرنا ہو تو کہتے ہیں جی چلو پیر صاحب سے استخارہ کرائیں گے۔ وہ پیر صاحب کو تو اپنا پتہ نہیں تمہارا کیا استخارہ کرے گا۔ وہ ابھی چند دنوں کی بات ہے، ایک بہت بڑے عہدے کا آدمی، ہمیں نام نہیں لیتا، تو اس نے کہا کہ جی فلاں صوفی صاحب جو ہے نا، فلاں بزرگ جو ہیں، انہوں نے مجھے تو 3 مہینے جناب 3 مہینے مجھے پہلے پہ کہہ دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو جو ہے تم فلاں عہدے پہ پہنچو گے۔ وہ صوفی صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ مجھے انہوں نے 3 مہینے پہلے خبر دے دی۔ کمال ہے کہتا ہے میرے مرشد کا کہ ان کو اتنا علم تھا کہ 3 مہینے پہلے مجھے بتا دیا۔ میں نے کہا یار اس مرشد سے پوچھنا کہ اس مرشد کا جس علاقے میں گھر ہے وہاں ان کے خاندان کی ایک لڑکی گم ہو گئی، اس لڑکی کی گمشدگی کو اغوا کا رنگ دیا گیا اور ہمارے ضلع کے کچھ لوگوں کو بطور مجرم پولیس نے پکڑ لیا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا کہ جی ہم بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں، آپ مہربانی کر کے اس علاقے میں کسی آدمی سے ہماری سفارش کریں۔ آپ ہمیں جانتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ نہ ہم اغوا والے، نہ ڈاکے والے، نہ چوری والے، نہ بدماش، نہ کبھی زندگی میں ہم نے قانون شکنی کی ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا وہ کیا واقعہ؟ انہوں نے کہا جی فلاں خاندان کی لڑکی ہے، وہ اللہ عالم اغوا ہو گئی، کیا ہو گیا، لیکن ہمارا تو کوئی گناہ نہیں، ہم تو اپنے مال مویشی اونٹ گائے بیل لے کے اس علاقے میں بیچنے کے لیے آتے ہیں۔ خدا کی قدرت یہ ہے کہ اسی بستی جس بستی سے وہ لڑکی گئی ہے اسی کے باہر ہم ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو پکڑ لیا کہ تمہاری ساتھ۔ تو میں نے پولیس والوں کو پتا کیا، انہوں نے کہا کون ہے وہاں پولیس افسر؟ انہوں نے کہا وہ ہے۔ میں نے کہا اچھا خیر کوئی ہو، اس کا مجھے ٹیلی فون نمبر دے دو، کیوں آخر مسلمان لوگ ہیں، مکے مدینے کا لحاظ تو کرتے ہی۔ میں نے فون کیا، اتفاق سے میرے جاننے والا بھی تھا، تو اس نے کہا حضرت میں آپ کو جانتا ہوں اور میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا تو باپ بھی آپ کا بڑا تعلق والا آدمی تھا، تو آپ حکم دیں۔ میں نے کہا یہ بات ہے۔ اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کی لڑکی ہے وہ بڑے زور والے لوگ، بڑا قبیلہ ہے، خاندان والے ہیں، اور ان کے پیچھے فلاں پیر اور صوفی صاحب جو ہیں وہ سفارشی ہیں، ان کا پتہ ہے آپ کو کہ اس سے تو ہمارے سارے بڑے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو صوفی صاحب کہہ دیتے ہیں بات ختم۔ صوفی صاحب تو پہنچے ہوئے آدمی۔ تو میں نے کہا یار ان صوفی صاحب کی خدمت میں میں فون کر کے ان کو بھی کہہ دیتا ہوں یار مہربانی کرو ان بے گناہوں کو تو نہ رگڑو۔ تو میں نے اس کو بھی فون کیا، تو کہنے لگا نہیں وکیل صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ آپ کے بندے جو ہیں مجرم۔ میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو، ان لوگوں کو ہم بچپن سے جانتے ہیں، ان کے باپ دادے کو جانتے ہیں، یہ تو بیچارے کاروباری لوگ ہیں، اپنے مال مویشی بیچتے ہیں۔ جو کاروباری آدمی ہو وہ کیا غیر قانونی حرکتیں کرے گا؟ کاروباری آدمی کبھی جرائم نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس نے کہا جی نہیں یہ آپ کے بندے جو ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کا جی آپ کی مرضی ہے، میرا فرض تھا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آدمی بے گناہ ہے۔ اچھا پولیس والے نے اتنی مہربانی کی کہ وہ جو ظلم و تشدد ان پہ ہو رہا تھا وہ اس نے بند کر دیا کہ بھی آپ کی سفارش آئی ہے تو میں آپ کو مہلت دیتا ہوں، تم کہو جی ہم تلاش کرتے ہیں، ایسے بہانے سے کچھ وقت گزرے۔ اچھا 4 دن کے بعد وہ لڑکی مل گئی، اللہ کی شان ہے۔ وہ بیچاری کچھ ذہنی مریض تھی، گھر سے نکلی اور خود بخود کسی بس پہ بیٹھ کے نکل گئی، اور جہاں گئی ان بیچاروں کو بتاتی نہیں کہ میں کہاں کی ہوں، ان بیچاروں نے عزت کے ساتھ گھر میں رکھا اور کئی دنوں کے بعد پہنچایا۔ تو میں نے کہا یار تمہارے صوفی صاحب کو تمہارے 3 مہینے پہلے عہدے کا پتہ تو لگ گیا، کبھی لگیا اور اس کا پتہ تو لگا کہ لڑکی نکل گئی ہے یا کہاں ہے۔ یہ اچھے پیر ہیں تو اس وقت بیٹھ کے دیکھ لیتے کہ جی لڑکی کی طرف۔ یہ کہانیاں ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ اصل چیز وہ ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے کہ استخارہ۔ تو بی بی زینب فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ استخیر ربی، اور فرماتی ہیں کہ فما لبث الا قلیلا، تھوڑی دیر گزری کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار دو جہاں میرے گھر میں آ گئے اور بغیر اجازت کے، بغیر اذن کے، بغیر اطلاع دیے ہوئے حضور میرے گھر کے اندر آ رہے ہیں۔ میں تو گھبرا گئی کہ بھائی سرکار دو عالم تو کبھی بغیر اطلاع کے کسی کے گھر میں آتے نہیں، اور اگر آئیں تو پھر اللہ رسول کا حکم ہے کہ پہلے دروازے پہ کھڑے ہوں، اجازت مانگیں۔ حضور میرے گھر میں آ رہے ہیں تو خیر بی بی صاحبہ کہتی ہے میں ڈر بھی گئی اور گھبرا بھی گئی کہ خدا خیر کرے کیا بات ہے۔ تو حضور آئے اور فرمایا ان اللہ زینب ان اللہ زوجنی، اللہ نے میرا آپ کے ساتھ نکاح جو ہے وہ پہلے دروازے پہ کھڑے ہوں، اجازت مانگیں۔ حضور میرے گھر میں آ رہے ہیں تو خیر
بیوی صاحبہ کہتی ہے میں ڈر بھی گئی اور گھبرا بھی گئی کہ خدا خیر کرے کیا بات ہے. تو حضور آئے اور فرمایا ان اللہ زینب ان اللہ زوجنی، اللہ نے میرا آپ کے ساتھ نکاح جو ہے وہ عرش سے کر دیا ہے. اور اللہ کا قرآن نازل ہوا کہ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، کہ جب حضرت زید کی حاجت پوری ہو گئی، انہوں نے طلاق دے دیا، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کا نکاح کیا ہے. اسی لیے بیوی زینب ہمیشہ حضور کی بیویوں میں بیٹھ کے فخر کرتی تھی. وہ کہتی تھی تمہارے باپ دادے نے نکاح کیا، تمہارے چاچے نے نکاح کیا، تمہارے بھائی نے نکاح کیا، لیکن میں تو وہ خوش نصیب عورت ہوں نا کہ جس کا نکاح خود خدا نے کیا. کہتی بی بی عائشہ کی بڑی شان ہے لیکن نکاح تو ابو بکر نے کر کے دیا ہے نا، میرا نکاح تو خدا نے کیا. اور قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن قیامت تک پڑھا جائے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو اس حرمت کو کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے اس کو ختم کرنا تھا، اور دوسری طرف سے جو بیوی کو حضرت زید کے ساتھ نکاح کرنے میں ذہنی تکلیف ہوئی چونکہ اور نکاح ہوا حضور کے حکم سے، تو اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ خود حضور کی بیوی بنا کے امہات المومنین بنا. اللہ نے اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ سارے قرآن میں اگر آپ ڈھونڈیں نا جی تو کسی صحابی کا نام نہیں ملے گا آپ کو قرآن میں ماں سوائے زید کے. سارے قرآن میں کسی حضرت ابو بکر کا بھی نام نہیں. اذ یقول لصاحب، یہ واحد خوش قسمت صحابی ہے کہ جس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا کہ فلما قضا زید منها وطرا. یہ عظمت اور یہ شان. تو اسی ضمن میں یہ جو آیت تحریم ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر کئی واقعات کا محدثین نے، علماء نے، مفسرین نے ذکر کیا. اصل بات یہ سمجھیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے واقعے صحیح ہیں، یعنی یہ واقعہ بھی پیش آیا، یہ واقعہ بھی پیش آیا، یہ واقعہ بھی پیش آیا. تو کبھی یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اسباب نزول ایک نہیں ہوتا، متعدد ہوتے ہیں. یعنی ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ کئی واقعے ہیں، لیکن چونکہ ملتے جلتے واقعات ہیں تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. ان ایک واقعات میں ایک واقعہ وہ ہے جو بی بی ماریا قبطیہ. ماریا قبطیہ بی بی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہیں، باندی ہیں. آپ کو مقوقس ملک اسکندریہ نے ہدیہ بھیجی اور حضور نے اس بادشاہ نے بی بی ماریا قبطیہ کو جب ہدیہ بھیجا تو اس کے ساتھ جو ہے خادم بھی بھیجا، اس کا نام تھا معبود. اس کا بھی بڑی عجیب واقعات. تو اب جناب یہ ہے کہ بی بی ماریا قبطیہ جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیوی بنا لیا. ایک دن واقعہ یہ آتا ہے اور یہ احادیث میں بھی موجود ہے کہ بی بی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. حضور نے اجازت دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت حفصہ میں، یعنی وہ حجرہ مبارک جو بی بی حفصہ کا تھا، اس میں حضور نے اپنی بی بی ماریا قبطیہ کو طلب فرمائی. اب آپ دیکھیں کہ شرعاً اس میں کوئی عیب نہیں کہ شرعاً آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں یا آپ دوسرے کمرے میں بلاتے ہیں یا آپ اس کو دوسرے مکان میں بلاتے ہیں، تو کوئی عیب نہیں ہے. لیکن مشکلات یہ ہیں کہ ہم آج حلال سے شرماتے ہیں لیکن حرام سے نہیں. مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے، اسی لیے ہمارے دماغوں میں مسئلے حل نہیں ہوتے. ایک دفعہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ عبداللہ ابن عمر اتنا جلالت شان والا آدمی ہے نا کہ یہ حضور کی اعمال، اقوال، افعال کے عاشق تھے. یعنی ان کو عشق تھا کہ ہر حال میں اتباع رسول. یعنی آپ حیران ہوں گے اتنا بڑا عشق کہ حج کرنے کے بعد جب تشریف لے آئے نا واپس، تو عرفات سے جب آ رہے تھے اونٹنی پر، ابھی مزدلفہ نہیں پہنچے تھے، ایک جگہ پہ اپنی اونٹنی روک دی اور ساتھیوں سے کہا اور لوٹا پکڑا، کہا بھی کہ اونٹنی کا خیال رکھو، اور لوٹا ہاتھ میں پکڑ کے دور چلے گئے. تو اس نے سمجھا کہ آپ کو قضاء حاجت کا تقاضا ہوگا اس لیے آپ گئے، لیکن وہاں ایک جگہ جا کے ایسے بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے وہی لوٹا ہاتھ میں پھر اٹھ کے آ گئے. تو اب ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ کہ قافلہ روک دیا، اونٹنی روک دی، آپ اترے، لوٹا ہاتھ میں لیا، فلاں جگہ تشریف لے گئے، لیکن کپڑے کے ساتھ ایسے بیٹھے رہے، نہ پیشاب فرمایا نہ کوئی قضاء حاجت کی، پھر اٹھ کے آ گئے. فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے اپنے محبوب محمد عربی کو سرکار دو جہاں کو حج پر واپسی پہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے قضاء حاجت کے لیے دیکھا تھا. مجھے تو اب خواہش نہیں تھی پیشاب وغیرہ کی، لیکن میں نے کہا اتباع تو کر لوں، اسی طرح بیٹھ تو جاؤں جیسے میرا محبوب بیٹھا. یہ ہے عشق. تو حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا آدمی فرماتے ہیں کہ حج کرنے کے سلسلے میں جب میں آیا
تو جب میں اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کنکریاں وغیرہ مار کے فارغ ہو کے طواف زیارت کے لیے آئے اور ہم دونوں میاں بیوی نے طواف زیارت مکمل کر لیا، اب واپس بھی نہ جا رہے ہیں، تو میری طبیعت میں خواہش ہو گئی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی۔ انسان ہے، کسی وقت بھی خواہش ہو سکتی، لیکن مشکل یہ ہے نا میرا عزیز کہ انسان کے دماغ میں جب تہذیب مغرب کا اثر ہو جائے ان کے لیے یہ واقعات عجیب لگتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ جو سڑکوں میں، پارکوں پہ اور جناب سروس اسٹیشنوں پہ اور جہاں مرضی آئے کچھ کر لیں، اعتراض اسلام پہ کریں گے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میری طبیعت پہ خواہش ہو گئی ہے، اور اسلام کا یہ حکم ہے، باقاعدہ حکم ہے کہ اگر تم باہر جا رہے ہو اور تمہیں کسی عورت کے پاؤں پہ، ہاتھ پہ، پنڈلی پہ، بدن پہ نظر پڑی اور تیرے جذبات شہوت جو تھے وہ انگیخت ہو گئے، حضور نے فرمایا فرج الی اہلک، اپنے گھر لوٹاؤ۔ تمہارے گھر کے اندر بھی تو وہ چیز موجود ہے جو تم باہر ڈھونڈنا چاہتے ہو، یہ حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تو بیوی نے کہا کہ میں تو انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ کسی حال میں بھی اپنے خاوند کا انکار دے، الا بعذر، اگر معذور ہے، بیمار ہے، حیض ہے، نفاس ہے یا بیمار ہے۔ ورنہ اتنے بھی لفظ آتے ہیں کتابوں میں کہ ولو علی تنور، کہ اگر تنور پہ کھڑی ہو کے روٹیاں لگا رہی ہے اور خاوند بلاتا ہے چھوڑ دو، روٹی کو جلنے دو، خاوند کو تو جلنے سے بچاؤ، تم کیا چاہتی ہو کہ خاوند جہنم میں جل جائے؟ تو اب جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کی خواہش ہے، ٹھیک ہے میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تو ابھی تک بال نہیں کٹائے، اور جب تک حج والا یا احرام عمرے والا بال نہ کٹائے وہ تو احرام سے نہیں نکلتا۔ یہ مسئلہ بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ ہماری بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو چادر رومال باندھا ہوتا ہے نا بالوں کو، بس کھول دے، اوہ احرام ہم نے کھول دیا جی، او احرام شیرام ہے، کپڑے کھولنے سے نہیں کھلتا۔ یا جیسے ہمارے مردوں کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ احرام کے بعد جی ہم نے کپڑے چادریں اتار دی، تولیے اتار دی، ہم نے سلوار قمیض پہن لیا، احرام کھول دیا جی۔ اور سلوار قمیض پہننے سے احرام نہیں کھلتا جب تک حلق نہ ہو یا قصر نہ ہو، جب تک آپ حلق نہ کرائیں یا بال نہ کٹائیں، لاکھ دفعہ سلوار قمیض پہن لیں، الٹا مجرم بنتے جائیں گے، احرام سے نہیں نکلیں گے۔ احرام سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ جب طواف کر لو، صفا مروا دوڑ لو، تو اب سر پہ اس طرح پھرواؤ، اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر سے کاٹ لو، باقی رہنے دو، اب تم احرام سے نکل گئے۔ چاہے سلوار قمیض نہ پہنو، اسی تولیے کو سر پہ ڈال لو۔ کپڑے اتارنے سے یا کپڑے بدلنے سے آدمی احرام سے نہیں نکلتا۔ جیسے بہت ساری میری بیٹیاں جو ہیں وہ حالت حج میں، حالت احرام میں وہ جو رومال باندھتی ہیں نا بالوں کو، اسی کے اوپر پانی کا مسح کر دیتی ہے نماز کا، وہ نماز ہی نہیں ہوتی، جب وضو نہیں ہوا نماز کیسے ہوگی؟ حتیٰ کہ حکم ہے شریعت کا کہ اگر کسی عورت نے یا مرد نے وگ لگائی ہے، مثلا وگ لگائی ہوئی ہے، تو اس وگ کے اوپر وہ اگر مسح کر لے تو مسح نہیں ہوگا، اس کو اتار کے مسح کرنا ہوگا۔ تو یہ کپڑا باندھے ہوئے ہیں جو، اور کپڑا بھی خود اپنے منشی سے باندھا ہوا ہے، اسلام نے نہیں کہا کپڑا باندھو۔ 5 نمازیں، اب حج میں اگر جائے 8 کو واپس آئے 13 کو، کتنی نمازیں ختم ہو گئی؟ اچھا حج کرنے گئی کہ فرض نمازیں ختم ہے، مسح اوپر کریے، کھل گیا، میرا احرام کھل گیا، برباد ہو گئی، میں تو احرام ہی کھل گیا، کپڑا کھل گیا، احرام گیا، اڑ گیا، بس حج ختم۔ ایمان اللہ، کپڑے میں بندھا ہوا تھا نا آج، یہ جہالت۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بیوی نے جب یہ کہا کہ میں نے تو ابھی تک بال نہیں کٹائے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ عورت کے بال کاٹنے کا مسئلہ کون سا مشکل ہے؟ بھائی مرد کے تو ٹھیک ہے نا، چوتھا حصہ کاٹ رہے ہوں تو کینچی وینچی تو ہو نا، لیکن عورت کے تیسرے سے بال کاٹ رہے ہیں، فرمایا یہ دکھاؤ بال اپنے، بال دیکھا، فرمایا نے دانت سے کاٹ دی، میں نے بال دانت سے کاٹ دیا، اب تو کٹ گئے، میاں بیوی تھے مل گئے، احرام سے نکل گئی۔ اور اچھا اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پڑھانے بیٹھتے ہیں، ایک دفعہ میں یہی سبق پڑھا رہا تھا تو ایک میرے طالب تھے انڈونیشی، اب پتہ نہیں اللہ عالم وہ کہاں ہیں، سنا ہے میں نے کہ وہ بڑے عالم بن گئے اور بڑا اپنے ملک میں دارالعلوم بنا، اللہ عالم مدتیں ہوگی، ہمیں تو نام بھی نہیں آتا، ہمیں تو اللہ کا شکر ہے اپنے طالبوں کے نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب اللہ کے لیے پڑھانا ہے تو پھر نام کیا رکھنے ہیں؟ ہم کو پیر تو ہے نہیں کہ رجسٹر رکھیں اولاد کے کام آئے گا کہ کتنے مرید ہیں، ان کے ہاتھ ریکارڈ ہوتا ہے نا باقاعدہ، وہ پیروں کے بعد رجسٹریشن ہوتی ہے باقاعدہ۔ ایک دفعہ جب ہمارے ہاں قومی ملکیت میں زمینیں لی گئیں تو ایک پیر صاحب تھے، میرے دوست تھے، تو میں نے ان سے بطور افسوس کہا، میں نے کہا جی آپ کی بڑی جاگیریں ہیں، اب یہ زمین شمین، انہوں نے کہا مکی صاحب جاگیریں لے لیں گے نا، پیری تو نہیں لے لیں گے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا حضرت، اس نے نوکر سے کہا وہ جا خلیفے سے جا کے رجسٹر لے کے آ گیا، نے کہا حضرت 3 لاکھ رجسٹرڈ مرید ہے میرا، 50 روپے بھی میں سال کے ایک مرید سے لوں تو سال کے کتنے پیسے بنیں گے؟ میری گاڑیوں کاروں میں فرق نہیں آتا، ساری زمین لے جاؤ۔
میں نے کہا بھی بات ٹھیک ہے، یہ بیوی واقعی بڑی کام کی چیز ہے، اس پہ نہ پابندی لگے، نہ اس پہ کوئی ٹیکس لگے، نہ ایکسائز والے کچھ بگاڑ سکیں، نہ اس کا CBR والے کچھ بگاڑ سکیں. یہ ایک ایسا ماشاءاللہ اور ایسا امر دھارا دھندا ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہے. تو خیر بہرحال مجھ سے اس طالب نے کہا، کہنے لگا کہ دیکھو جی کہ حضرت عبداللہ بن عمر جیسا پاک آدمی، مقدس آدمی، کیا وہ اتنی صبر نہیں کر سکتے تھے کہ مینا پہنچ جاتے یا واپس مکے آ جاتے؟ کچھ ضروری تھا کہ راستے میں اپنی بیوی سے ملتے؟ تو اس نے بطور اعتراض مجھے، شاگرد تھا، شاگرد تو شاگرد ہوتے ہیں، طالب تو آپ جانتے ہیں طالب کیسے ہوتے ہیں. امام ابو یوسف کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد طالب پڑھتے تھے، وہ بولتا نہیں. تو ایک دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے بندے سارے طالب بولتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تم چپ رہتے بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو دوسرے دن امام صاحب مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے افطار روزے کا اس وقت کرنا ہے جب سورج ڈوب جائے، جب تک سورج نہ ڈوبے ہم افطار نہیں کر سکتے ہیں. تو کہنے لگا اچھا استاد اگر سورج نہ ڈوبے تو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے کہا بس تمہارا نہ بولنا ہی بہتر ہے. اچھا ہوا، شکر ہے کہ تمہارا نہ بولنا. وہ ہمارے انڈیا میں رامپور میں ایک شادی ہوئی ایک بہو کی، ایک لڑکی یعنی بہو بن کے کسی گھر میں گئی. اب جناب وہ بہو بولے ہی نا، تو ساس بیچاری پریشان ہو گئی کہ کہیں میری بہو گونگی تو نہیں، کہ 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، اللہ کی بندی بولتی نہیں. تو ایک دن آخر ساس نے پکڑ لیا، اس نے کہا دلہن کیا بات ہے، تم ہماری اچھی بہو ہو، 6 دن گزر گئے، میں نے تو اپنی زبان ہلتی بھی نہیں دیکھی، کیا خیر تو ہے، تم گونگی وونگی تو نہیں ہو، تم بولا کرو، کچھ ہنسا کرو. کہنے لگی اچھا ساس ایک بات بتاؤ، اگر تیرا پتر مر جائے تو پھر میری شادی کیسے کرو گی؟ تو اس نے کہا پھر تمہارا وہ گونگا رہنا ہی بہتر. انہوں نے کہا اچھا شکر ہے کہ تم اسی طرح خاموش ہی ہو. یہ ساس سے پوچھ رہی کہ تمہارا بیٹا جو مر جائے تو میں بیوہ ہوگی، پھر میری شادی کیسے ہوگی؟ دیکھو بولی ہے تو کیا بولی. اسی لیے ہمارے یہاں ایک محاورہ بھی ہے کہ مردہ نہ بولے، اگر بولے تو کفن پھاڑ کے بولے. ایک محاورہ بھی، پھر کفن پھاڑ کے ہی بولے گا نا بیچارہ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اعتراض کیا تو میں نے اس کو بتایا. میں نے کہا میرا بھائی فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ تھے دین پہ چلنے والے، ان کو حلال سے شرم نہیں تھا، حرام سے شرم تھا. ہمیں آج حرام سے شرم نہیں، حلال سے شرم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم مدینہ منورہ جا رہے ہوں، گاڑی بھی ہے، کار بھی ہے، راستے میں ہمیں کمرہ بھی مل سکتا ہے، کبھی جرت نہیں کریں گے بیوی سے کہ بھئی میری خواہش ہو رہی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر راستے میں کوئی خوبصورت لڑکی کھڑی ہو تو مولوی صاحب بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. نظر انشاءاللہ وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا اکبر الہ آبادی نے کہ ہمارا بزرگ جو ہے پیر جو ہے ماشاءاللہ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، یعنی خلاف شریعت یہ بھی نہیں کہ کبھی دائیں تھوک دے، بائیں تھوکتا ہے، لیکن اندھیرے اجالے میں چکتا بھی نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو حلال، جب حلال ہے تو حلال ہے، بات ختم ہو گئی. کہ اللہ نے نکاح کر دیا پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے بیوی کو حلال کیا ہے تو اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب ذرا اس قرآن کی آیات کو دیکھیں کہ قصہ تحریم میں کتنی بڑی نزاکتیں ہیں کہ بی بی ماریہ ہے، اگر انہوں نے حضور نے بی بی حفصہ کے گھر میں بلا لیا تو کیا ان کی بیوی ہے؟ کیونکہ مستشرقین پھر اس قصے کہانیوں کو بناتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کا نبی تو جہاں بیٹھتے تھے وہ عورت کو ہی بلاتے تھے. یہ نعوذ باللہ، یعنی جن کے اپنے ہر کام میں عورت ہے، جن کی اپنی عورتوں کا یہ عالم ہے کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے زبردستی کار میں بیٹھ جاتی ہیں، جن کی عورتوں کا یہ عالم ہے کہ باقاعدہ اشتہار چھپوا کے ہر ٹیلی فون PCO پہ لگا آتی ہیں کہ جب کال کرنا ہو تو وہ اس نمبر پہ کال کریں. وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ، دکھ کی بات نہیں. اور خدا کے بندے کچھ تو خوف کرو، سرکار دو عالم کی بیوی ہے. اچھا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجودہ دور کی طرح محلات تو ہے نہیں کہ آپ کسی کو الگ محل میں رکھیں اور کسی کو الگ محل رکھیں. یہ حجرات تھے حضور پاک کے، یہ جہاں آپ کا مزار مبارک ہے بی بی عائشہ کا ہو، اس سے پہلے جو ہے وہ بی بی فاطمہ کا ہو، اس سے آگے جو ہے اسی طرح جہاں آج کل صف اول ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ شریف میں جہاں امام نواز کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں محراب میں، یہ سارے اسی صف میں حجرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے. ایک حجرہ آگے تھوڑا سا صحن، دروازے پہ ٹاٹ کا کپڑا، یہ گھر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صاحبہ کو بلا لیا اور بی بی صاحبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت مبارک پوری فرما لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی باہر تشریف لائے دیکھا کہ بی بی حفصہ باہر دروازے کے کمرے کے باہر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اندر سرکار دو عالم ہے اور ایک عورت کا جوتا مبارک ہے. صاف بات ہے کہ آپ کی کوئی بی بی آپ نے بلائی ہے تو ادب کا تقاضا ہے، اندر تو نہیں جاتی. لیکن حضور نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں آپ نے دوسری بیوی کو کیوں بلایا؟ اس میں تو میری توہین ہے. اس نے فرمایا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا گھر ہے، میرا نوبہ ہے، میرا بستر ہے. آپ کو اگر بی بی ماریہ قبطیہ سے ملنا تھا تو بی بی ماریہ قبطیہ کے گھر میں تشریف لے جائیں. میرے گھر میں حضور آپ نے بلایا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی شان تو اونچی کر دی، میری شان کم کر دی، حالانکہ میں تو عمر کی بیٹی ہوں.
تو حضور نے فرمایا کہ اچھا تم ناراض نہ ہو، آج کے بعد میں نے اپنے اوپر بھی بیماریاں کو حرام کر دیا۔ تو ایک واقعہ سورت تحریم کے نزول کا یہ ہے، زندگی باقی تو بات باقی، واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ کے قرآن کے حکم میں، معانی میں پوری توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو اس بادشاہ کا کلام ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ۔ دنیا میں ایک محاورہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو کلام ہوتی ہے نا، وہ گویا کلام کی بھی بادشاہ ہوتی ہے، یعنی جیسے بادشاہ لوگوں کے بادشاہ، ان کی گفتگو گویا گفتگوؤں کی بھی بادشاہ ہوتی ہے۔ تو بادشاہوں کی باتوں میں اشارات ہوتے ہیں، کنایات ہوتے ہیں، بات بڑی محدود ہوتی ہے لیکن معنی بڑے دور رفتار، دور رس ہوتے ہیں۔ اور یہ تو اس اللہ کا کلام ہے جو شہنشاہ، جو ملک الملک ہے، ملک الاملاک۔ اس سورت تحریم کے شان نزول میں ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ جو سیدنا عمر کی بیٹی ہیں اور زوجہ محمد مصطفیٰ ہے، سیدہ حفصہ کے گھر میں حضور تشریف لے آئے۔ ان کا دن تھا، ان کی نوبت تھی، ان کی باری تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عدل فرماتے تھے۔ ایک تو آپ کی زندگی کا روز کا معمول مبارک یہ تھا کہ ہر روز عصر کے بعد تقریباً آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس، تمام ازواج کے پاس، امہات المؤمنین کے پاس تشریف لے جاتے، کہیں 10 منٹ، کہیں 5 منٹ بیٹھتے، خیریت پوچھتے، حال احوال پوچھتے، کوئی حاجت ہوتی، کوئی ضرورت ہوتی، یا وہاں کوئی اور عورت آئی ہوئی ہوتی کسی مسئلے کے لیے، اس کے مسائل بھی حل کر دیتے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اس بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے جس کی باری تھی، جس کی نوبت تھی، کیونکہ اسلام نے یہ پابندی لگائی کہ اگر ایک آدمی ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو اس کے لیے انصاف لازمی ہے، عدل لازمی ہے، لباس میں، نفقات میں، حتیٰ کہ وقت میں۔ ہاں باقی دلوں کے معاملے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ باری جو تھی بی بی حفصہ کی، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے اجازت طلب کی تھی اپنے والدین کے گھر جانے کی، تو حضور پاک نے اجازت دے دی۔ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے گھر تشریف لے گئیں، اور سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک باندی ماریا قبطیہ، جن کو آپ نے پھر اپنی بیوی بنا لیا، آپ کی زوجہ بن گئی، وہ بھی امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد صرف یہ بیوی ہے جس کے بطن سے اللہ نے حضور کو بیٹا دیا، ورنہ حضور کی جتنی اولاد ہے وہ ساری سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے۔ آپ کی 4 بیٹیاں، آپ کے 3 بیٹے جو ہیں وہ 2 بیٹے عبداللہ، ابراہیم، یہ سب بی بی خدیجہ کے بطن سے۔ آپ کی 4 بیٹیاں بی بی رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ سب بی بی خدیجہ کے بطن سے۔ حضور کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم ہیں جو بی بی ماریا قبطیہ کے بطن سے، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو بی بی ماریا قبطیہ کو حضور پاک نے پیغام بھیجا اور ان کو بلا لیا، کیونکہ سرکار دو جہاں کی اپنی ایک سوچ تھی۔ ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، اپنی اپنی فکر ہوتی ہے، ہر کسی کی ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ مبارک تھی کہ اگر میں اپنی یعنی جو اصل بیویاں ہیں ان میں سے کسی کو بلاتا ہوں تو شاید اس کے لیے بھی ناگوار ہو کہ میں دوسری بیوی کے گھر میں کیوں آؤں، اور میرے لیے بھی شاید یہ مناسب نہ ہو۔ لیکن ماریا قبطیہ جہاں تک حضور پاک نے اس کو لیکن پھر بھی اصلاً تو وہ بانی ہے کہ آپ کو بادشاہ اسکندریہ مقوقس نے ہدیہ کیا تھا، تو باندھی تو کسی حال میں انکار نہیں کر سکتی، چاہے اس کو بالغ کہیں بلائے، اور بابا کہتا ہے ایمانکم، وہ آپ کے ملک میں ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا قبطیہ کو بلانا مناسب سمجھا۔ یہ اپنی یعنی ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، خیال ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث سے مثال عرض کروں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو
کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میری باری تھی، میری نوبت تھی، میرے گھر میں تھے سرکار دو جہاں، اور میرے ساتھ بستر پہ آرام فرما تھے، اور بستر کیا تھا؟ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا، اس کو اگر ڈبل کر دیتے تھے وہ بستر بن جاتا تھا، اور کھول دیتے تھے تو مصلی بن جاتا تھا۔ ٹاٹ، یہ جو آپ ٹرکوں کے اوپر ڈالتے ہیں نا سامان کی حفاظت کے لیے، یہ ٹاٹ، یہ بستر تھا حضور کا۔ اس کو 4 دفعہ یعنی اس کو ڈبل کر کے یعنی کر دیتے تو بستر بنا کے اسی پہ سو جاتے، اور کھول دیتے تو وہی گویا قالین ہے، وہی دری ہے، وہی چٹائی ہے، وہی سب کچھ۔ یہ فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل ہم عشق کے دعوے تو بہت کرتے ہیں نا جی، مولوی بھی، پیر بھی، بڑے بڑے لوگ بھی، لیکن ان کی زندگیوں کو اور سرکار دو عالم کی زندگی کو دیکھو تو ایسا تفاوت معلوم ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جائے کہ خدا جانے ہمارا عشق کس بات میں ہے، صرف نام لینے میں یا میٹھی چیز کھانے میں، حلوہ کھانے میں، بس ہمارا عشق کسی طرح محدود ہے، لیکن دندان مبارک شہید کرانے میں تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی، اللہ کی توحید کے لیے اپنے پاؤں چھلنی کرانے کی تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی، اتباع سنت رسول میں رات کو ٹاٹ پہ سونے کی تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو بہرحال بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ بنت صدیق کہ میری جو آنکھ کھلی میں نے دیکھا فما وجدت رسول اللہ کہ حضور تو بستر پہ نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً ایک خیال آیا کہ پتہ نہیں حضور مجھے چھوڑ کے کسی دوسری بیوی کے گھر میں تشریف لے گئے، کیونکہ گھر تو کٹھے تھے نا بیویوں کے ازواج مطہرات کے۔ اس کا یوں آپ اندازہ فرما لیں کہ جہاں اب حضور کا روضہ مبارک ہے یہ حجرہ ہے بی بی عائشہ، اسی کے ساتھ آگے سارے حجرے تھے لائن میں، جہاں اب صف اول ہوتی ہے اور محراب ہے اور منبر ہے اور امام کھڑے ہو کے نماز پڑھا دی ہے، ساری جگہ جو ہے حجرے تھے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے پھر مسجد میں ملائے تاکہ مسجد کو بڑھا دیا جائے، مسجد چھوٹی ہو گئی تو گویا کہ ایک حجرے میں دوسرے حجرے میں تشریف لے جانا کو مسئلہ نہیں، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دماغ میں فوراً ایک خیال آیا کہ شاید اللہ عالم کہ آج حضور کسی دوسری بیوی کے گھر میں تشریف لے گئے، اور میرے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، فطری بات ہے نا جی کہ سوکن کے گھر میں اگر شوہر چلا گیا۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں فوراً اٹھی اپنے حجرے سے، اور چاندنی تھی اور چاند کھلا ہوا تھا، تو میں نے حضور کے پاؤں کے نشان مبارک دیکھے کہ بھی حضور کہاں تشریف لے گئے۔ اور ساتھ سیدہ عائشہ یہ بھی وضاحت فرماتی ہے کہ چونکہ ہم قریش خاندان کے لوگ تھے تو بڑے بڑے قبیلے سے ہمارا تعلق تھا، تو ہمارے قبائل میں مال مویشی ہوتے تھے، تو یہ پاؤں دیکھنے کا ہمارے یہاں بہت رواج تھا، تو اس لیے تھوڑی بہت سدھ بدھ مجھے بھی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے پاؤں دیکھے اور حضور کے نقش قدم پہ چلی کہ تلاش کروں کہ آخر حضور کہاں تشریف لے گئے۔ فرماتی ہیں کہ تلاش کرتے کرتے میں آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور بقیع الغرقد مدینہ منورہ کا وہ شان والا قبرستان جنت البقیع الغرقد کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اب چھپ کے حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئی کہ چلو اب آ تو گئی ہوں یہاں تک، اب حضور کی دعا میں تو شریک ہو جاؤں، یہ نعمت مجھے پھر کہاں ملے۔ تو میں چھپ کے کھڑی ہو گئی اور آمین آمین اپنا کہتی رہی اور دعا سنتی رہی، اور حضور تو اپنی دعا میں ہے نا، ہماری دعائیں تو نہیں تھی نا جی کہ دعا بھی مانگتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ جوال کے نمبر بھی پڑھ لیتے ہیں، گھنٹی کس نے کی ہے، یہ تو ہماری دعائیں ہیں نا۔ برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہمارا حال تو وہ ہے کہ زبان پہ تو ہوتی ہے تسبیح سبحان اللہ، اور دل میں ہوتا ہے کہ یار وہ گدھا میرا کہاں ہے، پانی بھی پلایا اس کو کسی نے کہ نہیں، دل میں کھوتے اور زبان پہ تسبیح، اسی لیے پھر کیا اثر ہمارا تو اللہ عالم، آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ خدا جانے ہماری نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں یا نہیں، کیا ہماری نماز ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور یعنی جو چیزیں یاد نہ آتی ہوں نا وہ بھی ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں، اچھا وہ یار وہاں بھی جانا تھا، اچھا اس کا بھی فون آیا تھا، اچھا سب نماز میں آتا، یعنی یہ ہماری نماز ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ جی جو کبھی میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز، کیا نماز پڑھ۔ اسی طرح جیسے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں تو زمین چیختی ہے کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ہے ریائی، ریا کے سجدے کر کر کے مجھے تو خراب نہ کرو، کسی اور جگہ جا کے سجدے کرو دکھانے کے لیے۔ ہمارے تو نہ نمازیں ہیں نہ دعائیں ہیں، یہ تو دعا ہے سرکار دو جہاں کی کہ اس دعا میں اتنی آپ مشغول ہیں،
اتنی اس دعا میں حالانکہ حضور کی صفت ہے کہ جیسے آپ آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے دیکھتے تھے، یعنی یہ حضور کی خصائص میں ہے، حضور کی شان میں ہے، صفات میں ہے کہ سرکار دو جہاں کو اللہ آگے بھی دکھلاتے پیچھے بھی دکھلاتے۔ بی بی عائشہ جی پیچھے کھڑی ہے کہ حضور نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ دعا میں ہیں۔ جب معاملہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تو پھر کسی کا کیا فکر ہوگا؟ جب انسان کا تعلق خدا سے بن جائے، اسی لیے مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ جس دن میری دعا منظور ہوتی ہے نا مجھے پتہ لگ جاتا۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ سے دعا مانگتے ہوئے مجھے دعا میں لذت آئے اور خوف سے میرے بال کھڑے ہو جائیں اور دل کے اندر رقت پیدا ہو اور آنکھوں سے آنسو چھم چھم بہ رہے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اب میری دعا منظور ہو گئی۔ اور جس دن میں بے خیالی میں بس دعا مانگ رہا ہوں، نہ دل دماغ کے ساتھ ہے، نہ دماغ دل کے ساتھ ہے، نہ زبان دل کے ساتھ ہے، بس ایک لفظ ہے نکل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بھی آج کچھ نہیں۔ یہ تو انسان کے اپنے بس میں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں علماء کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صرف توجہ، کہ اپنی توجہ کو کسی طرف صرف کر کے ایک جگہ پہ مرکوز کر دینا۔ یہ ایک اولیاء اللہ کی مصطلحات ہے۔ اس کا بزرگوں نے ایک چھوٹی سی مثال سمجھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک عورت یعنی روٹی پکا رہی ہو، اگر اس کی کامل توجہ اس کی طرف نہ ہو تو یا روٹی جل جائے گی یا ہاتھ جل جائے گا، ایک اصولی سی بات۔ اسی طرح مثلا اگر ایک ڈاکٹر آپریشن کے اندر اس کی کامل توجہ نہ ہو، اللہ معاف کرے تو دل کے بجائے کہیں گردے نکال لے گا۔ دیکھا نہیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ کینچی اندر بھول گئے، کبھی ٹاول اندر بھول گئے، کبھی دانت دائیں کے بجائے بایاں نکال دیا، کبھی بائیں کے بجائے دایاں نکال دیا، کیوں خیال اس بیچارے کا دوسری طرف ہوتا ہے۔ وہ میرے ایک دوست تھے، تو ایک دن میں جا رہا تھا اسپتال میں، کافی پرانی بات ہے، کراچی کی بات ہے، تو مجھے اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، ذرا چیک اپ کرانا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی نرس بڑی خوبصورت ہے، اس کو ذرا باہر بھجوا دینا جب چیک اپ کرائیں آپ۔ میں نے کہا کہ ان کا ڈاکٹر اسی کو دیکھتا رہے گا، تمہارا نسخہ تھوڑا لکھے گا۔ انہوں نے کہا اس کا قلب و فکر جو ہے انشاءاللہ وہ وہی مشغول ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ مارنے کے لیے وہ اچھا نسخہ تجویز کر دے گا کہ آپ وقت سے بڑے آرام سے سکون سے مر جائیں، تکلیف نہیں ہوگی آپ کو مرنے میں۔ میں واقعی گیا، سچی بات یہ ہے کہ وہ اس نے مجھے کوئی جائز مشورہ دیا تھا، تو واقعی ڈاکٹر صاحب بڑے مصروف تھے، مشغول تھے، تو میں نے کہا کہ حضرت اگر مقامات محبت سے گزر چکے ہوں تو فقیر کو بھی دیکھ لیں، اور اگر کچھ منازل باقی ہیں تو آپ طے کر لیں، میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا بھی ٹھیک ہے، سب کو نکال دو، ابھی مکی صاحب کو دیکھنا ہے۔ اچھا بڑی مہربانی۔ وہ بیچارے سمجھ بھی گئے کہ یہ تو بہت گہری بات کہہ گئے ہیں، مقامات محبت کا اشارہ جو کر گئے ہیں مجھے، تو بیچارہ شرمندہ بھی ہو گیا، اور بڑا وہ یعنی ورلڈ فیم کا آدمی، بہت بڑا، اللہ عالم اب زندہ ہے یا نہیں، پرانی بات ہے، اس وقت جوانی کی بات تھی جب آتش جوان تھا۔ تو بہرحال تو بات یہ ہے، اصولی بات یاد رکھو کہ اگر بغیر توجہ کے روٹی نہیں پک سکتی، بغیر توجہ کے تم ایک ٹیپ ریکارڈر نہیں ٹھیک کر سکتے ہو، بغیر توجہ کے تم ایک اینک نہیں پہن سکتے ہو، تو بغیر توجہ کے چاہتے ہو اللہ ہماری دعائیں سن لے؟ عجیب بات بھی ہو۔ تم اپنے پہلے توجہات کو، اپنے قلب کو، اپنے فکر کو تو مرکوز کرو نا اس کے دروازے پر، پھر وہ مانگ کے دیکھو، پھر اس مناجات میں لذت دیکھو۔ دیکھو نا آخر کیا بات تھی کہ بوڑھے بوڑھے آدمی، ضعیف آدمی، 90 سال کی عمر تھی قاری فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اب کھڑے ہیں 3 گھنٹے ہاتھ اٹھا کے بس دعائیں مانگ رہے ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور 3 گھنٹے۔ ہم جوان آدمی 5 منٹ کے بعد ہم نیچے کر لیں، ٹھیک کر کے پھر ہم شریک ہو جائیں، پھر جب تھک جائیں پھر ہم نیچے کر لیں، اتنا بھی نہ دیکھ تو نہیں رہے۔ یہ ہمارا حال ہے، وہ ان کا حال ہے، وجہ کیا ہے آخر؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب تم اپنی بیوی سے مشغول گفتگو ہوتے ہو پھر تو کہتے ہو ٹیلی فون بھی بند کر دوں، گھنٹی نہیں آنی چاہیے، اور اللہ سے مشغول ہوتے وقت تمہیں کوئی خیال نہیں ہے، کیا مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میرے خیالات جو ہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں، تفکرات الجھ نہ جائیں۔ تو جب خدا سے براہ راست بات کرتے ہو تو وہاں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ بھی میں اب ساری دنیا سے کٹ جاؤں؟ اسی کو کہتے ہیں نا حنیفن، اللہ نے فرمایا ولیکن کان حنیفن، کہ میرا ابراہیم حنیفن۔ حنیفن کا کیا معنی ہے؟ سب سے رخ موڑ کے اس سے جوڑنے والا، حنیفن مسلمہ۔ تو جب تک تم اس مقام پہ نہیں آؤ گے تو دعائیں اور گلو بند ہوتے ہیں اور اس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ملینز میں بکتے ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں، وہ تو سادہ زندگی ہے، پیغمبر کی ایک حقیقی زندگی ہے جس میں تصنع کوئی ہے ہی نہیں۔ ہماری زندگی ہے چونکہ تصنع کا شکار ہو گئی ہے نا، اس لیے ہمیں اس حقیقت میں وہ لطف نہیں آتا۔
وہ ہار جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ چمڑے کا، اور عام سیپ ویپ جو اپنے نکلتے ہیں نا جی سمندر کے کنارے سے، سپیاں وپیاں، ان کا